بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 50 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت یقع الکلام فی امور سے لے کر اسانی ان النبی کان اشفق علی الناس تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہے: نمبر 1، امامت کی تعیین نبوت کی مانند خدا کے امر سے ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے خدا کی جانب سے نبوت کا تعین و تقرر ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے امامت کا تعین و تقرر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، تعین امام کے بارے میں نظریات، جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں مختلف علماء اور مختلف مکاتب کے درمیان، ان نظریات کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، امامیہ کے نظریے تعین امام کی دلیل اول کی وضاحت، یعنی پھر جو امامیہ شیعہ اثنا عشری کا نظریہ ہے امامت کے اور امام کی تعین کے بارے میں، اس کی 2 دلیلیں ہیں، ان میں سے فقط ایک دلیل کی وضاحت کی جائے گی اور دوسری دلیل کی وضاحت بعد والے درس میں آئے گی۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ یقع الکلام فی امور، عبارت مصنف کے بعد شارح فرماتے ہیں کہ گفتگو واقع ہوتی ہے چند چیزوں میں۔ الاول، پہلی چیز یہ ہے کہ انہ قد مضى البحث عن کون امر تعین النبی بید اللہ اور بید النبی الآخر الذی عینہ اللہ، کہ بے شک بحث گزر گئی ہے اس بارے میں کہ نبی کو معین کرنے کا مسئلہ خدا کے ہاتھ میں ہے یا اس دوسرے نبی کے ہاتھ میں ہے جس کو خدا نے معین کیا ہے۔ فإنہ لا یقول الا عن اللہ، وہ دوسرا نبی جو بعد والے نبی کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، تعین کر رہا ہے، وہ نہیں کہتا سوائے اللہ کی جانب سے، یعنی جو بھی بات کر رہا ہے بعد والے نبی کے بارے میں کہ یہ میرے بعد نبی ہے، وہ اس کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ خود خدا کی بات ہے۔ وحیثو، جب ان امامت کنبوت، جب امامت نبوت کی مانند ہے، عندنا ہم شیعہ اثنا عشری کے نزدیک، تو بے شک امامت ہے نبوت کی مانند ہمارے نزدیک، الا فرق یہ ہے کہ فی تلقی الوحی، وحی تشریعی کے اخذ کرنے میں فرق ہے۔ ان میں امامت کا صاحب منصب وحی تشریعی تلقی نہیں کرتا، وحی کی دیگر اقسام وہ تلقی کرتا ہے لیکن وحی تشریعی کی اقسام۔ فالامر فی واضح، اس میں بات واضح ہے چونکہ گزشتہ دروس میں کافی اس پہ بحث ہو چکی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ فلا مجال لانتخاب الناس و تعلیم، جب خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کے امر سے امامت کا تعین ہوتا ہے، تو پھر کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ لوگ منتخب کریں یا لوگ معین کریں امامت کو، کما لا یکفی، جس سے کہ بات واضح ہے۔ ولذالک، اسی وجہ سے قال فی العقائد حقہ، مصنف نے، صاحب کتاب عقائد حقہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے، فمن قال باللزوم بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ تبارک و تعالی، جو بھی شخص اس بات کا قائل ہے کہ ضروری ہے بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی جانب سے ہے، تو لابد لہو یعنی اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ من القول، کہ قائل ہو جائے، یہ بات کہے کہ بلزوم نسب الامام من جانب اللہ تبارک و تعالی، کہ امام کی تعین بھی خدا کی جانب سے ہوتی ہے، چونکہ امام کی تعین نبی کی تعین کی مانند ہے، چونکہ امام خلیفہ تام میں نبی ہوتا ہے، اس لیے ولیس ھذا من قبیل نسب سلطان اور نسب سلطان ولی العہد، یہ یعنی طلاب کرام عزیز، امام کو معین کرنا
اس قسم میں سے نہیں ہے کہ کوئی شخص یا کوئی امت مل کے کسی بادشاہ کو معین کرے، وزیر اعظم کو، صدر کو یا وغیرہ کو، یا کوئی ایک بادشاہ اپنے ولی عہد کو معین کرتا ہے۔ امامت کا مسئلہ ان کے مانند نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، چونکہ لأن نسب الناس سے، چونکہ لوگ جو ایک بادشاہ کو مقرر کرتے ہیں، اور نسب سلطان یا جو سلطان بادشاہ تقرر کرتا ہے ولی عہد کا، ان کی بازگشت راجعن لوٹتی ہے یہ بات الی نسب من یلی امر الناس من جہت معاشہم، کہ معین کریں یہ ایک ایسے شخص کو جو لوگوں کی امور، لوگوں کے کام کو ذمہ رکھتا ہو، ان کی معاش زندگی کے لحاظ سے، معاشی حالات سے، وما یکون مربوط بدنیا ہم ولا ربط لہ بامور الاخرت، اور ان چیز کا تعلق نہیں ہوتا ان کی دنیا کے ساتھ، نہ ہی ان کی دنیا کے ساتھ، اور وہ چیز جو جس کا تعلق دنیا کے ساتھ تو ہے لیکن کوئی تعلق نہیں اس کا آخرت کے کاموں کے ساتھ۔ فنسب الامام جانب الناس، بس امام کا تقرر کرنا، معین کرنا لوگوں کی جانب سے، ایسے ہے کہ نسب الناس من یکون طبیبا لہم، جیسا کہ لوگ ایسے شخص کو ڈاکٹر کے طور پر، حکیم کے طور پر اپنے لیے منتخب کریں، یعالجہم، جو ان کا علاج تو کرے، من دون ان یکون عالما بعلم طب، لیکن اسے علم طب اور علم حکمت کا کوئی علم نہیں ہے۔ کتاب الحق عقائد حقہ صفحہ نمبر 18 پہ یہ بات موجود ہے۔ اشار الیہ المحقق طوسی حیث قال، خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس بات کی جانب اشارہ کیا، کہتے ہیں کہ والعصمت تقتضی النص وسیرتہ علیہ السلام، عصمت تقاضا کرتی ہے کہ نص ہو، تصریح کے ساتھ بیان، چونکہ عصمت ایک امر خفی ہے طلاب کرام عزیز، یعنی باطنی امر ہے جس کے بارے میں خدا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب خدا ہی ہے تو وہ خدا ہی تصریح کرے گا، باقی لوگوں کو اس کے بارے میں کسی بھی بات حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ وقال العلامۃ الحلی قدس سر فی شرحہ، علامہ علی قدس سر نے اپنی شرح میں کہا ہے کہ اقول، میں کہتا ہوں، ذہبت الامامیۃ خاصۃً الی ان الامام یجب ان یکون منصوصا علیہ، امامیہ فقط اس بات کی جانب گئے ہیں کہ امام کے لیے منصوص ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اوپر تصریح ضروری ہے جس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہ ہو۔ وقالت العباسیۃ، اور عباسیوں کا نظریہ امامت کے بارے میں یہ ہے کہ ان طریق الی تعین الامام النص او المیراث، کہ امام کو معین کرنے کا راستہ ایک نص ہے، یعنی تصریح کرے کوئی خدا یا پہلے والا امام، یا میراث میں اس کو امامت ملے۔ وقالت الزیدیۃ، زیدیہ کہتے ہیں تعین الامام بالنص او الدعوۃ الی نفسہ، امام کو معین کرنا نص کے ذریعے سے ہوتا ہے یا وہ اپنی جانب جب دعوت دے۔ وقال باقی المسلمین، باقی مسلمان کہتے ہیں امام کے بارے میں کہ الطریق انما هو النص، امام کو معین کرے کا راستہ نص ہے، اور اختیار اہل الحل والعقد، یا اہل حل و عقد کا انتخاب ہے، یعنی جن لوگوں کے ذمے یا ہاتھوں میں معاشرے کی باغ دوڑ ہوتی ہے، وہ جس شخص کا انتخاب کریں، ان کے انتخاب سے امام کا تقرر تعین ہو جاتا ہے۔ اب شارح محترم فرماتے ہیں دلیل علی ما ذهبنا الیہ، ذهبنا الیہ وجہان، اور اس بات کے اوپر دلیل کے جس کی جانب ہم گئے ہیں، ہم یعنی ہم امامیہ گئے ہیں کہ امام منصوص ہوتا ہے، اس کے اوپر نص ہوتی ہے، اس کی دو دلیلیں ہیں۔ الاول، پہلی دلیل، انا قد بینا انہ یجب ان یکون الامام معصوما، ہم بے شک بیان کر کے آئے ہیں گزشتہ کہ ضروری ہے امام کا معصوم ہونا۔ والعصمت امر خفی لا یعلمها الا اللہ تعالی، عصمت ایک مخفی مسئلہ ہے، مخفی ملکہ ہے، جس کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی چیز، خدا کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، چونکہ ہر انسان کے باطن کے اندر یہ ملکہ ہوتا ہے عصمت۔ جب باطن کے اندر ہوتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کے باطن کو کما حق کو نہیں جان سکتا، اگر کوئی جانتا بھی ہے تو کسی حد تک یا اندازے کے مطابق،
یا کسی علوم کی بنا پر جانتا ہے، لیکن خدا جس طریقے انسان کے ظواہر سے بطور کامل آگاہ ہے، اسی طریقے سے انسان کے باطن کے سے بھی آگاہ ہے کہ اس کے باطن کے اندر کیا چل رہا ہے، کون سے ملکات حسنہ اور ملکات قبیحہ موجود ہیں۔ تو عصمت کے بارے میں اسی کو ہی پتہ چل سکتا ہے۔ جب اسی کو پتہ چل سکتا ہے تو فَيَجِبُ أَن يَكُونَ نَسْبُهُ مِنْ قِبَلِهِ تعالیٰ، تو ضروری ہے پھر نسب یا نسب امام بھی خدا کی جانب سے ہو، چونکہ خدا العالم بشرط، شرط کے بارے میں، شرط یعنی جو شرط امام ہے عصمت، اس کے بارے میں خدا ہی جانتا ہے، دون غیری، خدا کے علاوہ کسی اور کو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ جب بالکل کسی دوسرے کو پتہ نہیں تو اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اندر جو شرط امامت اور امام ہے عصمت وہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے بھی تو کامل طور پر ہے یا نہیں، فقط ان کو پتہ نہیں چلتا، مگر خدا کو پتہ چل سکتا ہے، تو بس خدا ہی مقرر کرے۔ تو اللہ کرام آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس کا سوال جواب اگر ہم دینا چاہیں تو یہ بن سکتے ہیں کہ نمبر 1 سوال، امام کو معین کرنا کون سے طریقوں اور ذرائع سے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ مختلف مکاتب فکر کے ہاں امام کو معین کرنے کے بارے میں کون سے نظریات پائے جاتے ہیں؟ نمبر 3 سوال ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کا نظریہ امام کے معین کرنے کے بارے میں کیا ہے؟ نمبر 4 اور آخری سوال ہے کہ امامیہ کا نظریہ کہ منصوص من اللہ ہوتا ہے امام، اس کے بارے میں دلیل کی وضاحت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔